بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ 12 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. علامہ شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ ضروری مجلس کرتے تھے، کہیں بھی ہوتے تھے مجلس. ان کی مجلس کا کیا کہنا تمام علماء مشائخ. میں بھی وہی نقل کرتے ہوئے انہیں کی باتیں سنا دیا کرتا ہوں. کچھ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، ہم لوگوں کے لیے آخرت میں کارآمد ثابت ہو. احیاء العلوم کی عبارت ہے بہت عمدہ. والوظیفۃ الثامنہ ان یکون المعلم عاملا بعلمہ فلا یکذب قوله عمله ولا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر. برابر ایسے بھی بیان کرتا رہتا ہوں جب ذہن میں نہیں آتی بھائی کوئی بات. ظاہر کہ آپ سب علماء ہیں، انہیں کی باتیں بیان ہونی چاہیے. یہی منتخب کر کے لکھا اسی سے سنا دیا کرتا ہوں. میں باہر بھی کم پڑتا ہے، انشاءاللہ مفید بھی زیادہ ہوگا. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے. جو دوسروں کو سکھا رہا ہے خود بھی سیکھے، خود عمل کرے، اس کا فائدہ عام و تام ہوگا. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے. پھر اس کا علم اس کے لیے قول کا مکذب نہ ہونا چاہیے. کہہ رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے کچھ. معلم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. جس کام کا عمل کر رہا ہے لوگوں کو اس پر خود اس کو عامل ہونا چاہیے. اس لیے کہ علم کا ادراک باطنی بصیرت سے ہوتا ہے. علم کا ادراک باطنی بصیرت سے ہوتا ہے اور عمل تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اور ظاہر بینوں کی تعداد زیادہ. لہذا جب معلم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا تو رشد ہدایت کا باب مسدود بند ہو جائے گا. تو کہہ رہا ہے اس پر عامل بھی ہو. بہت اس منتخبات ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عمدہ لکھا. یجب علی الشیخ المرشد للمرید ان یقبح عنده الغضب راسا. ماشاء اللہ سناتے رہتے تھے یہ دیکھیے اتنا غصہ کرو، اسے کی اجازت نہیں. یہ جب کرو گے تو غصہ ہی کرے گا، فرق نہیں کرے گا. اس طرح سے جب کسی چیز کی مذمت کرنی ہو
تو بالکل یہ اس کی مذمت کرو تاکہ اصل چیز پہ آگے ٹھہر جائے جو ضرور ہے. یجب علی الشیخ شیخ المرشد ان یقبح عند الغضب راسا. غضب کی مذمت بالکل کرنا چاہیے، غصہ مت کرو. اس وقت اس کے سامنے یہ نہ کہو کہ ذرا غصہ جائز ہے، ذرا غصہ جانا ہے، یہ نہ کہو. کیونکہ آدمی اپنے من کی جو چیز ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، وہ ہمیشہ وہ غضب ہی میں رہ جائے گا، کبھی بھی چھوڑے گا نہیں غضب کو. امام غزالی یجب علی الشیخ المرشد للمرید ان یقبح عنده الغضب راسا. غصے کی مذمت بیان کرنا ہو تو اس وقت نہ کہو اس طرح غصہ جائز ہے یا نہیں ہے، متأخر کہو کہ غصہ مذموم چیز ہے. عام طور سے ابتدا ہے، مطلب بڑے بڑے لوگ غصے میں بعد میں کیا کیا کر دیتے ہیں. کیونکہ مطلقاً غصے کی مذمت کرو. اگر اس وقت یہ کہو گے کہ غصہ اتنا جائز ہے تو وہی بہانہ بنا کر کے غصہ کرے گا. پھر امام غزالی ہے بہت فرماتے ہیں مقادیر الاموال موازین المحبت. اموال کی مقدار محبت کی میزان ہے. جتنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں وہ میزان ہے، کتنا روپیہ خرچ کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. امام غزالی ہے مطلب معمولی آدمی نہیں ہے. سب ایک ایسی باریک باریک چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بکار. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ہمیشہ اہل علوم کے سامنے ہی رکھتے تھے، مگر لوگ کہتے ہیں رات میں بھی مطالعہ کرتے تھے. تو اس زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، کبھی کبھی گر بھی جاتی تھی، لیکن مطالعہ جاری رکھتے تھے. چنانچہ اہل علوم کی ہے جگہ جگہ رسالات، بنیاد اپنے اصلاح و تربیت کی اہل علوم کو بنایا. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے. معلم بن کے جب گئے ہو تو تمہارے عمل کو بھی لوگ دیکھیں گے. تمہارے کہنے کے مطابق اگر عمل نہیں ہوگا تو تم سے بدر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. والعمل یدرک بالابصار والابصار. جب تمہارا عمل تمہارے علم کے خلاف ہوگا تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ اس کا عمل علم کے موافق نہیں ہے، کبھی تمہارے ملک نہیں ہوگی، کبھی تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. معلم کا 8واں وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے، بس اس کا عمل اس کے قول کا مکذب نہ ہونا چاہیے. کہہ رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے کچھ، یہ عمدہ عبارت ہے. سب عبارت بھی حضرت کی انتخاب کر رہا ہے. عمل اس کے قول کا مکذب نہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ علم کا ادراک باطنی بصیرت سے ہوتا ہے اور عمل تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہر بینوں کی تعداد زیادہ. لہذا جب معلم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا، اس کے علم کے خلاف ہوگا تو رشد و ہدایت کا باب مسدود ہو جائے، بند ہو جائے گا. عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. عوام الناس بھی بہت ہوشیار ہے، خوب جانتی ہے، اسی سے باتیں نکالتی ہیں نقطہ چینی کہ آدمی گھبرا جاتا ہے. یہ بنا پر جہاں تک ہو سکے اپنے عمل کو خالص رکھے اللہ کے لیے، ریا نہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے.
حکیم تھے علوم صاحب، بہت زبردست حکیم. جو کچھ لکھا ہے انہوں نے بہت ہی سمجھ بوجھ کر کے لکھا. اس لیے کہ علم کا ادراک باطنی بصیرت سے ہوتا ہے، اور عمل تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہری بینوں کی زیادہ. ظاہری اعمال کو اپنے ٹھیک کرو. تم کتنی بڑے عالم ہو، تمہارا علم اپنی جگہ پر اور عمل اپنی جگہ پر. وہ تمہارے علم کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. لہذا جب معلم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا تو رشد ہدایت کا باب مسدود بند ہو جائے گا. بہت سناتے تھے علماء ہی رہتے تھے زیادہ، اور ضرورت ہے کہ نہیں کہ سنانے کی، بار بار سنانے کی ضرورت. حرص کی آپ ممانعت کر رہے ہیں، خود حرص میں مبتلا ہوں، تباہ کے ممانعت، خود تباہ میں مبتلا ہوں، تو کیا اثر ہوگا؟ اس بنا پر اپنی اصلاح کی فکر ہر ہی شخص کو رکھنا چاہیے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس لیے چاہیے کہ علم کا باطنی بصیرت میں، اور عمل کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہر بینوں کی تعداد زیادہ ہے. لہذا اگر عمل تمہارے علم کے خلاف ہوگا تو کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. عالم ہے ضرور، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اسی بات کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے. لہذا جب معلم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہوگا تو رشد و ہدایت کا باب مسدود ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسا ہی معلم بنائے جس پر عمل ہو اور اس کے ذریعے سے عمل کے اندر باہر آ جائے. دوسری بات علومی لکھ رہے ہیں، اموال کی مقدار محبت کی میزان ہے. دیتا رہتا ہے اموال کی مقدار مالوں کی محبت کی میزان ہے. اس لیے محبوب کا درجہ اس کے مقابلے میں محبوب شخص کے چھوڑنے ہی سے معلوم ہوتا ہے. پر جو شخص محبت میں مستغرق ہوگا تو اس کے دل میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہے گی. اس بنا پر ان باتوں کا خیال کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، صرف کہنے ہی لگانا تو نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت کو اعتدال پر لانا ہوگا، اصلاح اور تربیت میں اعتدال کو لانا ہوگا. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ بھائی ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کوئی مقدار ہوتی ہے، کوئی صرف یہی ایک چیز رہ گئی ہے بغیر سیکھے سمجھے کرتے رہو. بہت علوم تو بالکل تو شامل ہی رہتی تھی ہمیشہ علوم. ایک چیز اور سامنے ہے، مرشد پر ضروری ہے، مرشد پر ضروری و لازم ہے کہ مرید کے سامنے مطلق کر غضب کی مذمت کرے، غصے کی مذمت کرے. اس وقت تفصیل نہ کرے یہ ذرا غصہ جائز ہے ذرا ناجائز ہے، وہی طرح فرق وہ نہیں کرے گا. امام غزالی لکھ رہے ہیں مرشد پر ضروری اور لازم ہے کہ مرید کے سامنے مطلقاً غضب کی مذمت نہ کرے اور مال کے روکنے کی بالکلیہ قباحت بیان نہ کرے. مال سے بچو اور ذرا بھی رخصت نہ دے. اگر ذرا برابر رخصت دے گا تو مرید اپنے بخل و غضب کے باقی رکھنے کا یہی بہانہ بنا لے گا. اس وجہ سے علماء ہیں جو حق ہیں، امام غزالی وغیرہ نے بہت سخت لکھا ہے
اور سبھی علماء نے اس کو دیکھا. حضرت تو ہم اس کو رکھے ہی رہتے، سرحانے رکھتے تھے، سو جاتے تھے، لالٹین آتی تھی گر جاتی تھی، پھر اٹھتے تھے، پھر لکھتے تھے. وہ کتاب احیاء العلوم ہوگی، ہو جائے گا اشارات سونے میں. احیاء العلوم کو اپنا خاص ملجا ماخذ بنایا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات کو معلوم کرنے اور سمجھنے اور خود عمل کرنے اور دوسروں سے عمل کرانے کی توفیق عمل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا خیر دیر ہو گئی ہے، بس دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. یہ مختصر سی باتیں ہوتی ہیں. حضرت ماشاء اللہ صاحب بیان فرماتے تھے، کبھی مختصر بھی کبھی طویل بھی، لیکن بات صحیح یہی ہے کہ اصلاح کی فکر ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شریعت کا اصول ہے، اللہ ان اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. امر بالمعروف نہی منکر بھی یہ شریعت سے معمول ہوئے ہیں. ہم کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.